1000 صحابہ تھے، وہ سب شریک تھے، اور حضور نے ان سے مشورہ کیا، اور مشورہ جب فائنل ہوا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب احد پہاڑ کی طرف چلنا ہے، اس کے دامن میں ہم کو مورچہ بنانا ہے، تو آپ 1000 صحابہ کو لے کے نکلے تھے، 1000 صحابہ کو لے کے نکلے تھے۔ ہر سیرت نگار یہی لکھتا ہے، اور یہی صورتحال تھی مسجد نبوی میں، جنہوں نے حضور کا خطبہ جمعے کا سنا تھا، 7 شوال کی تاریخ تھی، جنہوں نے خطبہ سنا تھا، جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی، جو مسلمان تھے اور صحابی شمار ہوتے تھے، ان کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آدھے راستے پر عبداللہ ابن ابی صحابی نے جو دیکھیے یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے، اس میں جو عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، یہ جو ہے متمرد ہے، سرکش ہے، یہ شخص ان کو یہ عبداللہ بن ابی کو صحابی ماننا ہے۔ بتائیے، وہ جو منافقین تھے، منافقین کو صحابہ کا ٹائٹل دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، منافقین کو صحابہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ بندہ پتہ نہیں جو ہے اس کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کے شیطان اس پر غلبہ ہے کہ صحابی پوری امت کی نظر میں صحابی اور منافق یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ ایک شخص جو منافق ہے اس پہ صحابی کا لقب دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا، صحابی کا اطلاق اس پہ ہو نہیں سکتا۔ صحابی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اور اس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی، نبی کا ساتھ دیا، دیکھا نبی کی زندگی میں، بیداری میں، اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی، یہ شرط ہے صحابی کی، یہ شرط ہے کہ اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہو۔ یہ جو اہل سنت صحابہ بولتے ہیں، صحابی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس اصطلاح کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو۔ اب یہ جو جن منافقین کی بات آپ کر رہے ہیں، ان کی وفات ایمان کی حالت ہے، پھر صحابی کیسے بول رہے ہیں ان کو؟ پھر وہ صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ شخص جو ہے منافقین کا ذکر کر رہا ہے، جو یہ بیچ میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی منہ سے نکل رہی ہیں، منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور منافقین کو کہہ رہے ہیں صحابہ، منافقین صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی جا کے کھڑا ہوگا وہ صحابی ہو جائے گا۔ یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے، یہ صحابی کی تعریف ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ کوئی بھی جا کے بیٹھ گیا وہ صحابی ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ بانی نفاق تھا، سردار نفاق تھا، اس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، تو اس نے اجتہاد ہی کیا تھا۔ دیکھیں، یہ اجتہاد کیا تھا، آپ سوچیں عبداللہ بن ابی منافق نے جو روگردانی کی، جو سرکشی کی، اس کی سرکشی کو یہ شخص اجتہاد کہہ رہا ہے۔ آپ سنیے، آگے بھی سن لیتے تھوڑا سا۔ اس کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اجتہاد کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس چلیں، تو 300 صحابہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے دغا۔ دیکھو، صحابہ نبی سے بغاوت کر دیے، دغا کر، صحابہ بول رہا ہے شخص، یہ صحابہ بول رہا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا کرنے والے صحابہ، یہ کس نے تم کو سکھا دیا؟ وہ منافق صحابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کا جو یہ طرز عمل ہے، ان کا جو تمرد ہے، ان کا جو نفاق ہے، یہ شخص اس کو اجتہاد بول رہا ہے۔ آپ سوچیں، کیا گیا، زمین کو خون سے رنگین کر دیا گیا، اور بزرگ تابعین کو، اجلہ تابعین کو رب ایک منٹ آگے پیچھے ہو گئے تھے اور صحابی شمار ہوتے تھے، ان کو لے گے، تو اس نے اجتہاد ہی کیا تھا۔ اس کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، تو اجتہاد کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس چلیں، تو 300 صحابہ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ نبی سے بغاوت کر کے، دغا کر کے، غداری کر کے واپس ہوئے۔ تو اب ان کے بارے میں بھی یہی کہا جائے، ان کا اجتہاد تھا، اجتہادی خطا کی انہوں نے۔ دیکھا آپ نے، یہ شخص جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو اہل سنت کے اہل علم نے، حالانکہ اس میں بہت سارے اہل علم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہم ان کے اس موقف کی بھی قدر کرتے ہیں، اس پہ کوئی لعن طعن نہیں کرتے کہ انہوں نے، حالانکہ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے،
لیکن وہ بات اگر کسی نے کہی بھی ہے تو بہرحال اہل علم کی ایک رائے ہے. اب یہ شخص اس رائے پر بھی نہیں ہے جو کہ اہل سنت کی اہل علم کے ایک بہت بڑی تعداد کی وہ رائے، اس پر بھی یہ شخص نہیں ہے. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور مثال کسی مسلمان کی غلطی سے نہیں بلکہ وہ تو منافق کی غلطی سے تمثیل دے رہا ہے شخص، وہاں جا کے ملا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی اس نے بھی تو جو ہے اجتہاد کیا تھا. اب بتائیے یہ اجتہاد کے بارے میں دو چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ شخص جو ہے یہ بات کر رہا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ منافق، کافر، یعنی یہ سب کوئی بھی فیصلہ لے کوئی بھی کام لے اس کو اجتہاد کہیں گے. اجتہاد کے لیے مجتہد کے لیے شرط ہے نا کہ مجتہد کون ہوگا؟ کافر بھی مجتہد ہوگا، منافق بھی مجتہد ہوگا. بھئی درجہ اجتہاد ایک بہت بڑا منصب ہے، اس منصب کے لیے شروط ہیں، اس کے قواعد ہے. بھئی یہ خود یہ شخص جو ہے حنفی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ابھی تو جو ہے اس کا معاملہ خراب ہو گیا، تو یہ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ حنفی ہے تو رافضی ہے. لیکن پہلے یہ شخص اسی طبقے سے تھا اور آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی جو تعداد ہے ائمہ اربعہ رحمہم اللہ کی تقلید کرنے والی، ان میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اجتہاد ختم ہو چکا، نہیں آج کوئی مجتہد ہے ہی نہیں. بلکہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پہ ہم کسی مجتہد کو جانتے ہی نہیں. کیوں؟ اصل میں اجتہاد کی اتنی کڑی شرطیں ہیں اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں کہ اجتہاد کے لیے کسی کو مجتہد کے مقام پر ماننے کے لیے اس کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیسا علم ہونا چاہیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، وہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے اجتہاد کی. آپ بتائیں کہ یہ منافق کو مجتہد کہہ رہا ہے، اس کے اندر اجتہاد کی وہ سارے شروط پائے جاتے ہیں. اس نے پڑھا اس کی شخصیت وہ کون ہے؟ وہ مجتہد ہے. اور سب سے بڑی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا، جب اوپن ہو گیا اس کا پورا معاملہ کہ یہ شخص منافق ہے، تو جس پر نفاق کی مہر لگ گئی اور جو پوری طرح سے کھلم کھلا جس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ شخص منافق ہے، صحابہ کے علم میں آ چکا کہ یہ شخص منافق ہے اور پورے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ شخص منافق ہے، اس کے باوجود بھی اس کو مجتہد کہنا، اس کو پاگل پن کہیں یا گمراہی کہیں، ضلالت کہیں. اور دوسری بات تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ منافق ہے. منافق کیسے مجتہد ہو جائے گا جی؟ یار منافق تو جانے دیجیے، مسلمان بھی بلکہ عالم بھی اگر اس شرائط پر اس معیار پہ پورا نہیں اترتا ہے اس کو بھی مجتہد نہیں کہیں گے، اور تم ایک منافق کو لاؤ مجتہد بنانے کے لیے، تو استغفر اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اجتہاد کے بارے میں ساری کتابیں آپ پڑھ لیجئے، سارے فقہ کے دفاتر چھان ماریے، آپ کو ایک رول ملے گا، اصول ملے گا. کیا؟ لا اجتہاد مع النص، نص کی موجودگی میں کوئی اجتہاد نہیں ہے. اب اس کی طرح سے اگر کوئی بات کرے تو بتائیے کہ وہ ابلیس بھی مجتہد تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کر، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں وہ تو میں آدم سے بہتر ہوں علیہ السلام، وہ مٹی سے بنائے گئے، میں آگ سے بنایا گیا، میں کیوں سجدہ کروں گا؟ تو حضرت آپ کے اصول سے تو پتا چلتا ہے کہ وہ بھی مجتہد تھا، ابلیس بھی، اس نے بھی اجتہاد کیا تھا. اچھا یہ شخص نے کہا بھی ہے ابلیس کو، مثال بھی دیا ہے کہ وہ بھی اجتہاد تھا. تم بتانا کیا اس کو مجتہد مانتے ہو؟ کیا ابلیس مجتہد تھا؟ عبداللہ بن ابی کو تم نے صحابی بول دیا، کیا ابلیس کیا تھا؟ ابلیس کو بھی صحابی بولو گے، مجتہد بولو گے اس کو؟ تو نص کی موجودگی میں، اللہ اس کے رسول کے صریح حکم کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول باحیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی موجودگی میں کوئی جو ہے روگردانی کرتا ہے، اس کو اجتہاد کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جانا اور آپ کی موجودگی میں وہ اجتہاد ہے؟ وہ اجتہاد نہیں ہو سکتا، وہ بالکل اجتہاد نہیں ہو سکتا. لا اجتہاد مع النص. تو آج کے دور میں یہ رسول عہد رسالت تو جانے دیجیے، آج کے دور میں بھی یہ متفق علیہ قاعدہ ہے، لا اجتہاد مع النص. نص کی موجودگی میں اللہ کے نبی موجود ہے، نص بھی موجود ہے، صاحب نص بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کا فرمان موجود ہے، پھر بھی اگر کوئی روگردانی کرتا وہ کیسے مجتہد ہو جائے گا؟ اس کا کیسے اجتہاد ہوگا؟ اس کے سامنے نبی موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، یہ کون سا اجتہاد ہے؟ لیکن ادھر صفین میں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں
اور نہ اس حوالے سے ان کے پاس، یعنی جو صفین میں آئے ان میں سے کسی کے پاس کوئی نص نہیں، کسی کے علم میں کوئی نص نہیں، کسی کے علم میں کوئی نص نہیں ہے۔ نص ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ان کے علم میں ہوتی یا ان کے فہم میں ہوتی، وہ اختلاف کر ہی نہیں سکتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے سامنے اگر انہوں نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا ہے ایک دوسرے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو نص ان کے پاس نہیں ہے یا اس کا فہم جو ہے فہم میں ان کا اختلاف ہوا ہے۔ لیکن نص سے صحیح بہت واضح ہو، اوپن ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسے جو ہے نہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اس پہ عمل نہ کرے، اس کو نہ مانے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اور اجتہادی خطا کر کے وہ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے۔ تو بہرحال اگر نصوص، قطعی نصوص کے موجود ہوتے ہوئے بھی اجتہاد کی کسی کو، قطعی نصوص کی موجودگی میں بھی اجتہاد کی، خود یہ شخص کہہ رہا ہے قطعی نصوص کی موجودگی میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، تو قطعی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کے فرمان کی موجودگی میں منافقین کو مجتہد کیسے بول رہا ہے؟ رہا مسئلہ اہل صفین کا، تو اہل صفین میں بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نص پیش کی یا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی نص پیش کی، ان سے سوالات ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا اجتہاد، انہوں نے خود کہا ہمارا اجتہاد ہے۔ یہ شخص کہنا چاہتا ہے کہ نص سے سری، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نص سے سری ہے جنگ صفین میں، کیونکہ پورا مسئلہ لڑائی ہی سے جوڑ کے، خلافت کا مسئلہ نہیں شروع کرے، اس نے شروعات کی ہے لڑائی سے، قتل والی حدیث پیش کی ہے، سارا معاملہ صفین کا ہے۔ باقی جہاں جو ہے خلافت کا مسئلہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خلیفہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی جہاں تک خلافت پہ نص کی بات ہے تو دیکھیے تینوں خلفاء میں سے کسی کے تعلق سے بھی کوئی نص سے سری نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے ہیں، لیکن کوئی ایسا اللہ کے رسول نے نام لکھ کے نہیں گیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنیں گے، پھر یہ بنیں گے، پھر یہ جو ہے صحابہ کرام کا اتفاق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے موجود ہیں۔ نص سے سری تو خلافت کے تعلق سے بھی نہیں ہے، کسی بھی خلیفہ کے تعلق سے، اس لیے وہ ساری حدیثیں جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بتا کے گئے کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ان کو بنانا ہے، جہاں ایک دم صراحت اشارہ نہیں، اشارے والی حدیث تو صحیح ہے، لیکن پوری صراحت والی جو حدیثیں ہیں اہل علم اس کی جب تضعیف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ضعیف ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صراحتاً ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ تو خلافت کا معاملہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خلیفہ ہیں، اور جب امت نے بیعت کر لیا، مان لیا، تو خلیفہ ہیں۔ لیکن یہ جو جنگ صفین میں آنے کا معاملہ ہے، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی نص نہیں ہے۔ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتہادی خطا ان کو نہیں ماننے، کہہ رہے ہیں اگر ان کو آپ غلط بھی مان رہے ہیں تو کم سے کم اجتہادی خطا تو ماننا چاہیے جو اہل علم کی ایک جماعت کا موقف ہے۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ادھر نص سے سری ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آگے انہوں نے اسی چیز کو اور کھینچ کے بیان کیا ہے، اسے لمبا کر کے بیان کیا ہے، اس لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔